حنیفہ امام اعظم کیوں ہے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار ائمہ میں سب سے بڑے یہ ہیں امام اعظم، باقی تین ان سے فیض یاب ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس وجہ سے کہا ان چاروں میں سب سے بڑے امام اعظم۔ ایک یہ وجہ ہو گئی کہ استادی شاگردی کا تعلق ہو گیا کہ باقی ان سے فیض یاب ہیں اور یہ ان کے اساتذہ میں آ جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاروں ائمہ فقہ میں سے یہ وہ واحد امام ہیں جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 20 صحابہ کرام ہیں جن کی زیارت کی ہے، اور 4 صحابہ کرام ہیں جن سے حدیث روایت کی ہے۔ اب یہ چونکہ ہم لوگ اتنی گہرائی تک جاتے نہیں ہیں نا، دلچسپی نہیں ہے کہ حدیث روایت کرنا صحابی سے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پوچھ رہے ہیں تو امام بخاری سے پوچھو، جن کو اپنی تمام صحیح بخاری کی ہزاروں حدیثوں میں سے 22 احادیث پر ناز ہے، فخر ہے، جن کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات، یعنی جن میں ثلاثیات کا مطلب ہے 3 واسطے، امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس میں 3 واسطے ہیں، ان احادیث میں امام بخاری کو فخر ہے کہ میرے اور اس حدیث کے راویوں میں بہت کم راوی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کو ایک واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایسی سند کو کہتے ہیں عالی سند۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اسناد بھی پورا علم ہے، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ جو ہے عالی سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ امام بخاری ان کی پوری صحیح میں 22 احادیث۔ اچھا پھر اگلی بات سنیں، اس سے بھی اگلی کہیں سبحان اللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ 22 میں سے 13 احادیث امام بخاری نے امام مکی بن ابراہیم سے روایت کی ہے۔ 13 احادیث امام مکی بن ابراہیم سے روایت کی ہیں، اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری جن کی صحیح بخاری شورۂ آفاق ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بالواسطہ شاگردوں میں شامل ہیں۔ اچھا، مصنف عبد الرزاق ایک حدیث کی کتاب ہے، کئی دفعہ ہم نے نام لیا ہوا اس ممبر سے، تو وہ پرنٹ بھی ہو چکی کئی جلدوں میں۔ وہ جو محدث عبد الرزاق ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی صحیح میں امام اعظم ابو حنیفہ سے 92 احادیث روایت کی ہے۔ اب یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کتنی حدیث میں مہارت رکھتے تھے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل کریں گے، آج تو صرف ایک جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں کہ امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ 20 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور 4 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حدیث روایت کرنے کے شرف حاصل ہے۔ اور اس پر میں ابھی گفتگو کی، تھوڑا سا تفصیل کی کہ حدیث روایت کرنا صحابی سے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ امام بخاری جیسا محدث 3 واسطوں والی حدیث پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بخاری میں ان کو نقل کیا، مگر اکثر 4 واسطوں اور 5 واسطوں والی احادیث ہے بخاری میں، تو وہ 22 احادیث پہ فخر کرتے ہیں امام بخاری۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی احادیث ایک واسطے سے روایت کی، اور ان میں سے میں ایک حدیث بطور تبرک آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کی حدیث سننے کو آپ کو مل رہی ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہوئے ہیں، جن کو سرکار نے برکت کی دعا دی تھی، تو عمر بھی ان کی زیادہ ہوئی بہت، اور ان کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کے پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ یعنی اولاد میں بھی برکت ہوئی، عمر میں برکت ہوئی، اور رزق میں برکت ہوئی۔ یہ سرکار ان کو دعائے برکت عنایت فرمائی تھی۔ تو وہ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور ان سے حدیث روایت کی کون سی؟ سبحان اللہ۔ گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو اپنے دامن کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے سن کر روایت کیا، وہ حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعل ہی،
کہ نیکی کے بتانے والے کو، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، جب اس کی تشریح سنیں گے تو ایمان ہی باغ باغ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے 10 بندوں کو کوئی نیکی کی بات بتائی ہے، ہر بندے نے عمل کیا اس نیکی کی بات پر، تو 10 بندوں کو ایک ایک نیکی کا ثواب ملا ہے، لیکن بتانے والے کو اعزاز یہ ملے گا کہ اسے 10 بندوں کی نیکیوں کا ملا کر ثواب عطا ہو جائے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا، جس کو ہمیں حرز جان بنا لینا چاہیے، اس کو اپنا موٹو بنا لینا چاہیے، اس کو اپنا دستور العمل بنا لینا چاہیے کہ جو سیکھے، جو سنے، اسے آگے نشر کرے، پھیلائے، تاکہ علم کا، نیکی کا، دین کا، شریعت کا نور جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کے سویرے کو اور اجالے کو پھیلا دے۔ ٹھیک ہے، میرے حضرت قبلہ نماز قوم علامہ ابو داؤد محمد ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو اسی حدیث سے ہی اخذ کر کے بنایا گیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، آپ بھی پڑھ لیجئے، جو سیکھا ہے سب کو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، دیے سے دیے کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ چاروں ائمہ فقہ میں سے وہ استاد کے درجے پر فائز ہے، دوسرا یہ کہ وہ تابعی ہے، جس نے بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ فقہ کے مسائل میں مہارت کے لحاظ سے اور قرآن و سنت سے مسائل کو ڈیرائیو کرنے، اخذ کرنے کے حوالے سے جو مہارت امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر تھی، وہ بعد والوں کے اندر وہ پائی نہیں گئی۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام ہو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس کے پیچھے مقتدی کو پڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی، یہ حدیث سے آپ نے بیان کر دیا۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ آ گئے مل کے اور سارے ہی بولنے لگ گئے، امام صاحب کے سامنے سارے ہی بولنے لگ گئے کہ جناب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، حدیث تو یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ آپ نے سمجھا کہ اگر میں نے ان کو حدیث سنائی تو حدیث تو پہلے میں بتا چکا ہوں، انہوں نے حدیث کو تسلیم نہیں کیا، تو اب ان کو کسی طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، آپ اتنے لوگ اکٹھے ہی بولنے شروع ہو گئے تو میں کس کس کو سمجھاؤں گا، کس کس کو بتاؤں گا مسئلہ؟ آپ ایسا کرو، اپنے اندر جو علم میں، عمل میں سینئر آدمی ہے نا، اس کو چن لو، وہ مجھ سے گفتگو کرے، اگر وہ مان لے تم مان لو، اگر وہ نہ مانے تم نہ مانو، لیکن اس کو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سلیکٹ کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ جناب یہ ہمارے اندر سے جو ہے نا ایک شخص ہے جو آپ سے ہمارا نمائندہ بن کر گفتگو کرے گا، تو آپ کے پاس جب وہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی اگر یہ مانے تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اگر یہ نہ مانے تم نہیں مانو گے؟ ہاں جی۔ اس کی بات تمہاری بات ہے؟ ہاں جی۔ میں کہا مسئلہ تو حل ہے، مسئلہ تو یہ وہ کیسے؟ فرمایا امام، ہم اپنے میں سے بہتر بندے کو امام منتخب کرتے ہیں، وہ ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری فریاد پیش کرتا ہے، تو اس کی بات ہماری بات ہوتی ہے۔ جیسے ابھی تم نے بھی یہ مسئلہ خود ہی تسلیم کر لیا ہے کہ اپنے میں سے بہتر بندہ منتخب کر کے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے لائے ہو، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ مسائل دینیہ کو سمجھا دیتے تھے۔ تو آپ کی فقاہت، آپ کی دانائی، آپ کا علم، آپ کی حکمت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا علم، جس کی میں نے عرض کیا کہ صحیح ستہ میں حدیث ہے، لو کان العلم بالثریہ لتناولہ رجل من ابناء الفارس، کہ اگر علم ثریہ پر بھی ہو، یعنی کہکشاں پر بھی ہو، تو ابناء فارس میں، فارس کے رہنے والوں میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ تمام محدثین، محققین نے اتفاق کیا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔